مدنی چینل سنتوں کی لایا ہے گھر گھر بہار، مدنی چینل سے ہمیں کیوں والہانہ وہ نہ پیار، آپ کا مدنی چینل۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اپنے فارمیٹ کے مطابق جھلکیوں کی طرف چلتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ ایک بچے کے تعلق سے رپورٹ شائع ہوئی ہے، لوگ جو ان سے ہیں وہ آٹا کافی تعداد میں خرید لیتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 بندے ہیں اللہ پاک انہیں دیکھ کر مسکراتا اور کیا ہوتا ہے، فرمایا اور بہت خوش ہوتا ہے۔ ظہر کے 4 فردوں کے بعد آیت الکرسی پڑھنا ضروری ہے۔ دوران نماز دانتوں سے اگر خون نکل آیا اور اسے نگل گئے، 40 عطار کس 2 میرے ہاتھوں میں ہے۔ القول البدی کے حوالے سے غفلت کو باطنی بیماری کہا گیا ہے، تو کیا اس کے زمرے میں انسان گناہ گار ہوگا؟ سر ہم اسٹیٹکس پڑھتے تھے تو ہمارے جو ٹیچر تھے انہوں نے ایک ایگزامپل ہمیں اس وقت بتائی تھی۔ قرآن پاک چھونے کے لیے چھونا، جشن آمد رسول، کسی بھی کام کی کامیابی کی 4 شرطیں ہوتی ہیں۔ میرا سوال یہ تھا کہ انسان اپنی غلطی خود کیوں نہیں مانتا؟ 5 وقت نماز فرض ہے۔ خواجہ کا غریب نواز غریب نواز خواجہ کوئی گل باقی رہے گا، کون یہ ملی بگ بیماری، یہ دیکھیں آپ، یہ سارا یہ پودے کو یوں لگ جاتی ہے اور پھر پودے کو جو ہے وہ بالکل سکھا سڑا دیتی ہے۔ اور میرا واش کا کام ہے، واش سے مراد دھوبی کا کام۔ جو نیگیٹو چیزیں ہیں انہیں اپنے کریکٹر سے نکال دینا۔ چلیں جی، پکچر آ گئی ہے سامنے اور بڑی اچھی لگ رہی ہے مجھے۔ شعب الایمان حدیث نمبر 3800۔ پہلا سوال کر رہا ہوں حضرت، اب یہ کتنا بڑا انہوں نے یوں سمجھیے کہ کیا کہوں اس کو میں، جتنا وقت بھی وہاں پر خاص طور پہ مسجد نبوی شریف میں گزرتا ہے، تحمل مزاجی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ کمرے میں مبارک تصاویر لگی ہوں جیسے مدینہ پاک کی، ماشاء اللہ۔ سید صاحب، گزشتہ ہفتے سلسلے کے اندر کچھ میسیجز آئے تھے جو ابھی انشاءاللہ جو ہے وہ پڑھ دیتا ہوں، اور پھر ساتھ ہی ایک تو میسیج یہ تھا کہ 9 نومبر کو ماہنامہ فیضان مدینہ میں انعام نکلا تھا، ایڈریس بھی دے دیا تھا لیکن ابھی تک انعام نہیں ملا۔ اب یہ ماہنامہ فیضان مدینہ کا انعام نکلا تھا، یعنی یہاں مراد ان کی یہی ہوگی، دوسری جو قرآن اندازی ہے ان میں ماہنامہ فیضان مدینہ یہ بکنگ آپ
کی جو ایڈریس آپ دیتے ہیں اس میں باقاعدہ اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے گھر پر جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتے بلکہ یہ تو 12 ایک ساتھ جو ہے وہ اپنا الحمدللہ بھیجتے ہیں۔ بعض اوقات یہاں سے بھی کمزوری ہوتی ہے اور بعض اوقات جو ہے وہ اپنا خود ناظرین کی بھی کمزوری ہوتی ہے۔ میں کل ہی کی مثال دوں سید صاحب، ایک چونکہ کل میں میسیجز لکھ رہا تھا جو گزشتہ سلسلے کے آئے تھے، اس میں ایک میسیج تھا کہ یہ ہمارا یہ نمبر یعنی جس نمبر سے میسیج تھا وہ نہیں، اس کے ساتھ انہوں نے ایک اور نمبر دیا تھا کہ اس نمبر کو آپ کا مدنی چینل کے واٹس ایپ گروپ میں یہ شامل کر دیں۔ تو میں نے اس پر واٹس ایپ گروپ میں اس کو ایڈ کر کے ان کو لنک سینڈ کر دیا آپ کا مدنی چینل کے واٹس ایپ گروپ کا۔ تو ان کا وہاں سے میسیج آیا کہ 6 جنوری یعنی جنوری کے مہینے میں ہمارا ماہنامہ فیضان مدینہ نکلا تھا آپ کے سلسلے میں، اور انہیں جو ہے وہ غالباً ایپیسوڈ نمبر یاد نہیں تھا، ڈیٹ انہوں نے بہرحال بتا دی، تو ہمیں ابھی تک نہیں ملا۔ یعنی آپ یہ سمجھے کہ جون اور آج اب یہ جنوری، یعنی 7 مہینے جو ہے وہ گزر گئے۔ میں نے کہا ہم تو باقاعدہ ہمارا طریقہ کار الحمدللہ ایک قرآن اندازی جو نکلتی ہے وہ آپ کو سینڈ کرتے ہیں، جو تبرکات وہ آپ نے بھیجنا ہوتا ہے، اور ماہنامہ فیضان مدینہ کا باقاعدہ شعبہ جیسے بنا ہوا ہے پورا مکتبۃ المدینہ کے تحت ان کو۔ تو بہرحال میں نے وہاں کے اسلامی بھائی سے جو ہے وہ اپنا رابطہ کیا، تو انہوں نے بتایا کہ حضرت اس نمبر پر ہم نے رابطہ کیا تھا اس وقت بھی، اور ابھی بھی جو نمبر آپ نے دیا ہے اس پر میسیج اور کال کر رہے ہیں، نمبر بند آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر جس نمبر سے آیا تھا تو وہاں میں نے عرض کی کہ یہ جو ہے وہ اپنا نمبر بند آ رہا ہے۔ پھر وہاں سے رپلائی آیا کہ ہاں ہمارا موبائل جو ہے نا وہ خراب ہو گیا تھا، تو اس کے اندر ہی وہ والی سم تھی تو خراب ہو گیا، تو صحیح کروایا نہیں، سمے تو انہوں نے موبائل گھر میں کوئی سائٹ پہ گھر میں رکھا ہوا ہے جو ہے وہ اپنا، ٹھیک ہے۔ اب وہ 6 مہینے سے وہ نمبر بند ہے، تو اب آپ مجھے بتائیں کہ جس نمبر سے جواب آیا ہے تو ہم تو اس نمبر پر رابطہ کریں گے نا۔ ہمیں اگرچہ 10 بندے بھی بولیں کہ ہمیں ہمارا انعام نکلا تھا، تو دیکھیں ہم اسی نمبر پر جو ہے وہ رابطہ کریں گے جو نمبر ہمارے سلسلے میں جس پر جواب جو ہے وہ دیا گیا ہوا الحمدللہ۔ تو پھر اس نمبر سے وہ مکتبۃ المدینہ والے اسلامی بھائی کا رابطہ ہو گیا، ایڈریس وغیرہ کا سلسلہ، تو یہ چیزیں بھی جو ہے اب آپ اس کو نوٹ کریں کہ ابھی پچھلے دنوں ایسا ہوا ہے ذہنی آزمائش کے تحفے نکلے، ٹھیک ہے، میں نے میسیج بھیج دیا نمبر کے اوپر کہ اپنے محرم کا نام، ٹیلی فون نمبر، مکمل ایڈریس سینڈ کر دیں۔ اچھا اب آیا مجھے وہ میسیج ایک نمبر دوسرے نمبر سے نا اس کا رپلائی آیا، اب ہم تو اسی نمبر کو چیک کر رہے ہوتے ہیں جس نمبر سے ہمیں میسیج آیا، اب میں نے اس کا رپلائی نہیں کیا، پھر میں نے لسٹ میں دیکھا کہ اس نمبر پر دوبارہ رپلائی نہیں ہوا تھا جس نمبر سے میں نے میسیج کیا تھا، آنا چاہیے تھا وہاں دوبارہ۔ پھر میں نے دوبارہ میسیج کیا تو پھر ایک تیسرے نمبر سے میسیج آیا، پھر میں نے ان کو میسیج کر کے کہا کہ جس نمبر پر آپ کو میرا میسیج آ رہا ہے رپلائی اسی نمبر پہ کریں۔ اب ان کے پاس اگر وہ نہ ہو، پیکیج نہ ہو یا کچھ، پھر یہ جواب آیا کہ ہمارا پیکیج نہیں ہے، اس کے اندر بیلنس نہیں ہے۔ اچھا ایس ایم ایس کرنے کے لیے ماشاءاللہ بیلنس بھی آ جاتا ہے، جب ہمیں جواب دینا درست ہوتا ہے تو ایس ایم بیلنس بھی آ جاتا ہے، پیکیج بھی ہو جاتا ہے، اور پھر جب انعام کا وقت آتا ہے تو پھر پیکیج نہیں ہوتا، بیلنس نہیں ہوتا۔ اس کو تھوڑا سا دیکھ لیں، اس کی وجہ سے ہمیں مطلب بعضوں کا جیسے اکبر حسین میں کو آزمائش ہوئی ہے تو ان کا صرف ماہنامہ فیضان مدینہ ہے، جب مجھے تو آل اوور سلسلوں کے بھیجنے ہوتے ہیں تو مجھے بھی اس طریقے سے آزمائشیں ہوتی ہیں۔ جی بالکل ہوتی ہے۔ چلیں جی ماشاءاللہ، گزشتہ ہفتے آپ نے غلام رسول کا ایک کارٹون جو ہے وہ دیکھا تھا، اس کا ایک پارٹ آپ نے دیکھا تھا اور ایک رہ گیا تھا۔ ببلو بھائی نے ہمارے امتحان کی تیاری وقت پر کی نہیں، پھر امتحان سر پر آ گئے اور ان کو کتابیں گھومتی ہوئی نظر آئی، اور جنہوں نے ببلو بھائی کو گرا دیا تھا، تو اس کے بعد کیا ہوا تھا آئیے دیکھتے ہیں۔ یہ نہیں آتا، یہ بھی نہیں آتا، یہ آتا ہے، یہ نہیں آتا۔ دیجیے بابر۔ سر صرف 2 منٹ، یہ 2 سوال تو مجھے آتے ہیں۔ بابر ٹائم از اوور۔ سر صرف 2 منٹ۔ جب 3 گھنٹے میں کچھ نہیں کیا تو 2 منٹ میں کیا کر لیں گے؟ آپ کو جو 2 سوال آتے تھے پہلے انہیں کرنا چاہیے تھا۔ لائیں دیں، آپ بھی دیجیے۔ میں تو اس دفعہ فیل ہو جاؤں گا۔ نہیں
परेशान नहीं हूँ बबलू भाई। घबराए नहीं बबलू भाई। अब ये सब भी मेरा मजाक उड़ाएंगे। हमारा दोस्त फेल नहीं होना चाहिए। तो हम पास कैसे करा सकते हैं? इनकी तो पढ़ाई में दिलचस्पी ही नहीं। इन्हें तो फुटबॉल खेलने का भूत सवार है। अपने दोस्त को तन्हा नहीं छोड़ना चाहिए, इनको इनकरेज करने की जरूरत है। बबलू भाई, आप मेहनत करेंगे तो कामयाब हो जाएंगे। मेहनत ही में अजमत है। कोशिश की थी। नहीं, कोशिश नहीं हुई। फुर्सत का वक्त खेल कूद में जाया कर दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम ने फरमाया, इग़्तनिम खम्सन क़ब्ल खम्सिन। 5 चीजों को 5 चीजों से पहले गनीमत जानो, यानी बेहतर जानो। शबाबका क़ब्ल हरमिका, अपनी जवानी को अपने बुढ़ापे से पहले। वसेहतका क़ब्ल सक़मिका, अपनी सेहत को अपनी बीमारी से पहले। वग़िनाका क़ब्ल फ़क़रिका, अपनी मालदारी को अपनी तंगदस्ती से पहले। वफ़राग़का क़ब्ल शुग़लिका, यानी हम अपने वक्त को जाया नहीं करें। वयहादका क़ब्ल मौतिका, अपनी जिंदगी को अपनी मौत से पहले। इस सवाल का जवाब कौन देगा? सर मैं। माशाअल्लाह। जी बाबर, आप बताइए। हजरत अब्दुल्ला बिन मुत्तलिब रदियल्लाहु ताला अन्हुमा। अगर एक मस्जिद के हॉल में 10 सफ़े हों और एक सफ में 99 नमाजी आते हों, तो बताइए 10 सफ़ों में कितने अफराद आएंगे? 990। भाई बहुत जबरदस्त, आप तो कंप्यूटर की तरह फौरन जवाब दे रहे हैं। What is not present in space? A. Water. B. Gravity. C. Food. Gravity. बिल्कुल ठीक कहा आपने। बबलू भाई, क्या फाइनल एग्जाम में भी फेल होना है? मिड टर्म की तरह? फेल तो नहीं होना, अलबत्ता क्या? इंशाल्लाह पोजीशन लेनी है। पोजीशन? सर, मुझे लगता है बबलू भाई की इस दफा पोजीशन आएगी। इंशाल्लाह। इस बार तो कमाल ही हो गया। वो हो गया जो कभी नहीं हुआ। क्लास 4 के स्टूडेंट बाबर ने पहली पोजीशन हासिल की है। बहुत मुबारक हो बबलू भाई आपको। माशाल्लाह। ये लें। ये मेहनत ही में अजमत है। जो मेहनत करेगा वही कामयाब होगा। बबलू भाई, हमें माफ कर दीजिएगा, हमने आपको डिस्करेज किया। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने आप लोगों को माफ किया। याद रखिए, अगर आप इम्तिहान के लिए मेहनत करेंगे तो आप भी कामयाब हो जाएंगे। माशाअल्लाह। ये एक होता है साथ देने का भी, जो है वो साथ के जो इस्लामी भाई होते हैं। मैं एक अर्ज़ करूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह सैयद साहब, हमें भी जो है वो क्या कहते हैं, दरस निज़ामी के अंदर सहमाई, शिशमाई, सालाना इम्तिहानात जो है वो होते रहते हैं। और फिर साथ ही जो है वो और भी इस तरह की जो है वो अपना इम्तिहानात का सिलसिला जो है वो रहता है। और फिर उसके अलावा दीगर और प्राइवेट बंदा जो है वो अपना पढ़ रहा होता है, तो भी साथ में उसके इम्तिहानात का। तो इम्तिहानात में जब आप इम्तिहान की कॉपी जो है वो अपना सामने आए, तो बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा जो है वो परेशानी का सामना जो है वो करना पड़ जाता है। दोस्त भी अकबर हुसैन भाई ऐसे होने चाहिए कि दोस्त है ना, मतलब हौसला बढ़ाएं, ना कि हौसला घटाएं और मतलब तंज करें, ताना दें। वैसे दोस्त भी नहीं होते। दोस्त भी वही अच्छे होते हैं जो मतलब मुश्किल वक्त में पीछे हट ना जाए, बल्कि साथ खड़े रह के मुश्किल को पीछे हटाने के लिए मौजूद है। और दूसरे, जब पेपर सामने आए तो आप पे सोच सकते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, चाहे वो दरस निज़ामी के हों या इसके अलावा। तो जब पेपर सामने आए तो बाज़ औक़ात जो है ना बहुत घबराहट होती है। और तो उसमें जो आपको ये समझाया भी जाता है कि जो जवाब आपको आता है, आप पहले उसको जो है वो करना शुरू करें। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि लोग पूरा पढ़ते हैं और पूरा पढ़ने के बाद जो है ना आधा नहीं आ रहा होता, घबराहट के मारे हाथ पांव काम करना छोड़ देते हैं। तो इसमें आप जो आता है उसको शुरू करें। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो नहीं भी आ रहा होता तो वो कुछ देर के बाद जो है ना वो जहन आपका काम करना शुरू कर देता है। एक दूसरा, फिर बाज़ लोग इस तरह से पेपर जो है वो देते हैं, नॉर्मल आपका जो पेन है उसी से आप बस सवाल का जवाब लिखा और शुरू कर देते हैं जो भी अपनी आपकी राइटिंग है। तो राइटिंग तो बहरहाल अच्छी जो है वो होनी चाहिए, चाहे उर्दू हो चाहे इंग्लिश हो। फिर इसका मैं एक तरीक़ेकार है कि आपके पास जो
मार्कर वगैरह हो ना तो थोड़ा सा एक मतलब आप हेडिंग वगैरह जो है वो लगाएं इब्तिदा में, और उसके बाद उसका जवाब जो है वो अपना लिखें, तो वो दिखने में भी अच्छा लगता है। यानी चूँकि हमने भी दरस निज़ामी पढ़ाई भी है, तो जब आप कॉपियाँ चेक करते हैं ना तो जैसे ही आप खोलते हैं तो राइटिंग अच्छी होने के साथ जब मार्कर वगैरह के साथ हेडिंग्स होती है ना तो इससे इम्प्रेशन चेक करने वाले पर बहुत अच्छा पड़ता है। तो बाद लोग जो है ना वो बस शुरू हो जाते हैं, उनको जवाब आता है, वही शख्स जिसने अच्छी राइटिंग और मार्कर वगैरह का इस्तेमाल करके वो नंबर अच्छे ले लेता है, हालांकि लिखा उसने भी जवाब उतना ही है, और दूसरा बाज़ों का राइटिंग के और सफाई के जो है वो नंबर कटते जो है वो है। तो इसलिए इस चीज़ का भी जो है वो खास एहतमाम। बहुत अच्छा आपने माशाल्लाह बताया कि अगर याद हो तो जो सवाल पहले आ रहे हैं पहले वो कर लें, ताकि आपका एक जहन एक तरफ हो जाए कि मैंने इतने तो कर लिए हैं, फिर हेडिंग डालें तो खूबसूरती आएगी आपको, इससे भी कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा और फिर चेक करने वाला होता है ना उस पर इम्प्रेशन आपका बहुत अच्छा जो है वो जाता है। क्योंकि एक मैं यूँ ये समझे कि आम तौर पर ज़ाहिर बात है कि दीगर जगहों पे जो स्कूल वगैरह के अंदर बाज़ लोग चीटिंग भी जो है वो अपना करते हैं ना, तो अब चीटिंग करने वाला आम तौर पर मार्कर वगैरह का इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि उसके बाद इतना टाइम ही नहीं होता। तो एक इम्प्रेशन चेक करने वाले पर कि इसने चीटिंग के साथ जो है वो अपना नहीं किया, क्योंकि चीटिंग वाला तो फ़ौरन बस अपना बस वक्त जल्दी से उसके बाद कम होता है, वो किसी तरीके से लिख रहा होता है। तो ये भी एक टैक है अच्छे नंबर हासिल करने का आपके जो है वो अपना पेपर के ज़रिए से। फेसबुक पर जो है वो अपना सैयद साहब ने जो अपना ये देने हैं, फेसबुक पर चंद मैसेज आए हैं, और वो एक मैसेज तो ये है कि गुज़िश्ता कई हफ्तों से अर्ज़ किया गया है कि हाजी मुश्ताक अत्तारी रहमतुल्लाह तआला की आवाज़ में कोई कलाम सुना दें। मदनी अच्छी नीयतें भी पेश कर चुके हैं, लेकिन अभी तक ये फरमाइश पूरी नहीं हुई। आज होगी इंशाल्लाह, और ऐसी जो है वो अपना होगी, हाजी मुश्ताक वाली भी होगी, और एक वो जो आपका अजीम भाई वाला वो जो कलाम है खड़ा हूँ, ये इस तरह का जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता हफ्ते अर्ज़ की थी, आज तैयार वो कर लिया है। लेकिन अभी चूँकि वो जो सरप्राइज़ वाला जो खाका है उसका पार्ट 3 जो है वो रह गया था इख्तितामी, वो आपको दिखाते हैं, और उसके बाद इंशाल्लाह ये जो बकिया फरमाइशें इसको आपको पूरी करेंगे। उसी बेटे का झगड़ा हुआ है, बस पता नहीं बढ़िया कहता हूँ दुआ कर, मैं जाके उन्होंने गल सुन। अच्छा आप उसको मेरे पास लेकर आना, अगली बारी में ना उसको ले आना, हम उसको समझाते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह तेरा भला करे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपके तोहफों का भी, बहुत शुक्रिया आपके आने का भी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। खैर से जाएं इंशाल्लाह, खैर से जाएं बेटा, खैर से ले जाना बाबा जी को, ठीक है। प्यारे इस्लामी भाइयों, ये एक खाका आपको पेश करने का मकसद ये है कि आजकल जो ये एक वबा फैली है कि हमें सबकी सुननी है, बद अकीदा लोगों की भी सुननी है, हमें गैर मुस्लिमों की भी सुननी है, अपने पास इल्म नहीं है लेकिन सबकी सुन के परेशान होना है और बाकियों को भी परेशान करना है। पहले बात याद रखिए, मेरे रजा ने, आला हजरत ने 100 साल पहले हमें समझाया था कि सूना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। यहाँ ऐसे ईमान के डाकू आए हैं जो मजहबी हुलिये में हैं, जो दीन की बात कर रहे हैं, जो आपके सामने कुरान की बात कर रहे हैं, मगर उनका मकसद यह है कि दिल से इश्क रसूल निकाल लिया जाए, दिल से सहाबा की मोहब्बत निकाल ली जाए, दिल से औलिया इकराम की मोहब्बत निकाल दी जाए। कोई कोशिश कर रहा है अहले बैत से बुग़्ज़ दिल में डाल दिया जाए, कोई कहता है आलिम दीन के पास जाने की जरूरत क्या है। अरे जनाब, सब इंटरनेट पर मौजूद है। अब आप गौर कीजिए, मैं यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों से एक बात करना चाहता हूँ। आज हम पाकिस्तान में करोड़ों की तादाद में मुसलमान हैं, मुझे बताइए ना पाकिस्तान में कितने अंबिया आए? नबियों के हवाले से तो बहुत शाज़ पता चलता है, कितने सहाबा है, कुछ मज़ारात जरूर हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, इस पूरे खित्ते में करोड़ों मुसलमान हैं, ये किसका फैजान है? ये औलिया इकराम का फैजान है। दाता हुजूर आए हैं, बाबा फरीद आए हैं, जनाब यहाँ बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी आए हैं। हिंदुस्तान में देखें तो गरीब नवाज गए तो 90 लाख गैर मुस्लिमों को मुसलमान कर दिया, और आज लोग कहते हैं औलिया इकराम का कोई फायदा ही नहीं।
ارے محسنوں کو بھی کوئی بھولتا ہے. تو غور کیجئے گا, یاد رکھیے گا, اصل ٹارگٹ یہ ہے کہ آپ کا دین چھیننا ہے. ڈائریکٹ کوئی نہیں کہہ سکتا اللہ رسول کی بات نہ مانو. تو پہلے جناب علماء سے دور کیا جا رہا ہے, صحابہ سے دور کیا جا رہا ہے, اولیاء سے دور کیا جا رہا ہے, تاکہ جڑیں کٹ جائیں اور بندہ اس کا ایمان کمزور ہو جائے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. قرآن میں رب فرماتا ہے اور اگر تم نہیں جانتے تو علم والوں سے پوچھو. اب لوگ کہتے ہیں جناب ٹھیک ہے بد مذہب ہے, لیکن بات تو اللہ رسول کی کر رہا ہے نا, اللہ رسول کی بات تو سننی چاہیے. اب ذرا غور کیجئے گا, اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کیا خوب ارشاد فرمایا. وہ ہمارے اسلاف کا عمل بیان کرتے ہیں. حضرت سیدنا سعید بن جبیر, یہ کون تھے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جناب وہ شاگرد تھے. ان کو راستے میں ایک بد مذہب ملا, کہتا ہے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا میں سننا نہیں چاہتا. کہتا ہے ایک کلمہ تو سن لیں. تو آپ نے اپنے انگوٹھے اور چنگلیا کو کانوں پر رکھ کر فرمایا ولا نصف کلمہ, میں آدھا لفظ بھی نہیں سنوں گا. لوگوں نے عرض کی کہ حضور آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو فرمایا یہ ان میں سے ہے, یعنی یہ گمراہوں میں سے ہے. ایک بار اور عظیم شخصیت امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالی کے پاس دو بد مذہب آئے. کہتے ہیں ہم آپ کو کچھ اللہ کا کلام سنانا چاہتے ہیں. کیا سنانا چاہتے ہیں؟ قرآن سنانا چاہتے ہیں. آپ نے فرمایا میں سننا نہیں چاہتا. عرض کی کچھ حدیثیں سنانا چاہتے ہیں. آپ نے فرمایا میں نہیں سننا چاہتا. انہوں نے اصرار کیا. آپ نے کہا تم دونوں اٹھ جاؤ یا میں اٹھ جاتا ہوں. اللہ اکبر, وہ واپس چلے گئے. لوگوں نے عرض کی اے امام کیا حرج تھا, آیت ہی تو سنا رہے تھے, حدیثیں تو سنا رہے تھے. آپ نے فرمایا کہ میں نے خوف کیا کہ وہ آیات و حدیث کے ساتھ اپنی کچھ تعویل ملائیں اور وہ میرے دل میں رہ جائے اور میں ہلاک ہو جاؤں. اتنے بڑے امام ہو کر بھی کہتے میں بد مذہب سے قرآن بھی نہیں سننا چاہتا, میں حدیث بھی نہیں سننا چاہتا. یہ ان تمام لوگوں کے لیے درس ہے جو کہتے ہیں جناب سب کو سننا چاہیے. ہمارے پاس کتنا علم ہے, ہم کتنے اپنے عقیدے اور ایمان میں مضبوط ہیں. کیا پتا اس معترض کا سوال ہی آپ کے دل میں گھر کر جائے اور جناب آپ کا ایمان چھن جائے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ہم بھلے, ہمارے علماء بھلے, عاشقان رسول علماء کرام اور مفتیان کرام بھلے, ہم ان کے دامن سے لپٹے رہیں. اور یہ جو وبا پھیلی ہے کہ جناب سب کو سننا ہے, خدا کے واسطے اس معاملے میں غور کیجئے, مضبوطی رکھیے. یہاں دین کے ڈاکو گھوم رہے ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو اللہ کرے کہ یہ بات سمجھ آ جائے. قرآن مجید فرقان حمید میں رب ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے فلا تقعد بعد الذکری مع القوم الظالمین, تو یاد آنے پر ظالموں کے پاس نہ بیٹھ. یعنی بھولے سے بھی اگر ان کے پاس بیٹھ گئے ہیں تو یاد آنے پر فوراً کھڑے ہو جائیں. اللہ ہم سب کو با ادب رکھے اور با ادب لوگوں کی صحبت عطا فرمائے. محفوظ صدا رکھنا شہاب ادبوں سے, اور مجھ سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو. کیا بات ہے, کیا بات ہے جی. یہ تھا ذہنی آزمائش میں جو ہمارے بابا شکر الدین والا خاکہ یہ آپ کو دکھایا, اور اس کے علاوہ بھی ایک جو ہے وہ اپنا تھا وہ انشاءاللہ دکھائیں گے. آج یہ مکمل ہم نے کر دیا. گزشتہ سلسلے میں ایک میسیج یہ آیا تھا کہ مدنی پنج سورہ میں صبح و شام کے جو اوراد ہیں ان سب کو جمع کر کے ایک منزل کی شکل دی جائے تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو. بہت زبردست مشورہ ہے, تو آپ قبول کریں نا, یہ پہنچا دوں گا انشاءاللہ مجلس, انشاءاللہ نوٹ کر لیجئے گا. اچھا, ایک میسیج ماشاءاللہ یہ آیا ہے کڈس مدنی چینل پر غلام رسول اور کنیس فاطمہ دونوں کو ملا کر اسماء الحسنہ کریٹ کرنا چاہیے, جس طرح قصیدہ بردہ شریف جو ہے وہ اپنا کیا تھا غلام رسول کا نا. یہ بچے چونکہ سنتے رہتے زبان پر یاد ہو جاتا ہے, تو کہہ رہے ہیں کہ اسماء الحسنہ ان کے بنائے جائیں. یہ بچوں کو یاد کرنے کے لیے بہت مفید ہوگا. انشاءاللہ آپ کا یہ مشورہ بھی جو ہے وہ اپنا آگے پہنچانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. فیس بک پر بھی SMS کا سلسلہ جاری ہے. عبید رضا سرائے عالمگیر سے کہہ رہے ہیں کہ میری فرمائش پوری کر دیجئے. ذہنی آزمائش سیزن 15 اس کا سیگمنٹ جوش کے ساتھ مگر ہوش سے ایپیسوڈ نمبر 19 یہ دکھا دیجئے. 10,000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی انہوں نے اچھی نیت پیش کی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آئیے اب اس کلام کی طرف کہ جو شاید مہینوں سے جس کی فرمائش تھی اور رہ جاتی تھی کسی نہ کسی وجہ سے, عظیم بھائی کا اسٹوڈیو کلام, اور اب یہ جن کا تھا, امید ہے کہ انشاءاللہ جو ہے وہ خوش ہو جائیں گے. آئیے دیکھتے ہیں.
چشمے عنایت کا میرا حال زبوں محتاج ہے چشمے عنایت کا پریشان گرفتار بلا ہوں یا رسول اللہ کھڑا در پر سراپا التجا ہوں یا رسول اللہ غلام کمتری ادنا گدا ہوں یا رسول اللہ ماشاء اللہ آپ نے سنا دے اسٹوڈیو کلام. ایک اور اسٹوڈیو کلام کی فرمائش ہے, اسلامی بہن ہے توبہ کمالیہ سے, اور ان کی فرمائش ہے کہ عبدالحبیب نے جو نیا کلام پڑھا ہے یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں, وہ سنا دیجئے. اور اچھی نیت انہوں نے پیش کی ہے, فیضان رمضان کا مطالعہ ہے ماشاءاللہ. سبحان اللہ. لیکن یہ تو ابھی جب ذہنی آزمائش آپ کا ختم ہوا تھا, اس کے بعد کے شاید اگلے یا ایک ایپیسوڈ میں ہم نے وہ کلام چلایا. اچھی نیت پیش کی ہے, آپ تو نیت سن کے فرمائشیں چلاتے ہی ہیں نا. سبحان اللہ. اور فیضان رمضان کی نیت پہلی, مطلب میرے سلسلے میں ابھی تک تو پہلی نیت آئی ہے. وہ نیت تو آئی ہے, لیکن ہم تو خود ترغیب دے چکے ہیں کہ فیضان رمضان جو ہے وہ اپنا پڑھنی بھی ہے انشاءاللہ. نیت ہم نے کی تھی کہ یہ آپ کو ہر سال الحمدللہ اس کی پی ڈی ایف جو ہے وہ آپ کا بدری چینل کے واٹس ایپ گروپس میں الحمدللہ لوگوں کو سینڈ کرتے ہیں. نیت ہے کہ انشاءاللہ یہ سینڈ کریں تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے. جنہوں نے نہیں پڑھی ہے تو اللہ کرے گا جو ہے وہ اپنا انشاءاللہ مزید بھی نیتیں جو ہے وہ آئیں گی. اور آئیے ایک ہمارا پروگرام ہے زندگی, اس میں مختلف قسم کی جگہوں پہ جو ہے وہ سلمان بھائی جاتے ہیں, اور لیموں کا باغ, اس کے باغ میں جو ہے وہ گئے ہیں, اور وہاں انہوں نے ماشاءاللہ بہت ساری زبردست گفتگو جو ہے وہ کی ہے اور نالجیبل ہے. آئیے آپ کو بھی سناتے ہیں. اس کو تو لگتا ہے بیماری لگی ہوئی ہے اس بیماری کو کہتے ہیں ملی بگ. ملی بگ, یہ ملی بگ بیماری, یہ دیکھیں آپ, یہ سارا یہ پودے کو یوں لگ جاتی ہے اور پھر پودے کو جو ہے وہ بالکل سکھا سڑا دیتی ہے. جیسے دیکھیں نا, یہ دیکھیں, یہ ہے ٹینڈا, اسے کہتے ہیں ٹینڈا. اس ٹینڈے کے اندر سے نکلتی ہے کپاس. یہ کاٹن ہے, اس کاٹن کے اندر جو ہے نا یہ بیج ہوتا ہے, یہ بیج, ٹھیک ہے, اس کو بنولا کہتے ہیں. اس میں سے پھر تیل نکالتے ہیں, تو پھر اس کی ایک بنتی ہے کھل بنولا کہتے ہیں اس کو, اور اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ جانوروں کا چارہ بنتا ہے. یہ کھالے ٹاپنا ٹوپنا نا جی, یہ تو کام ہی کوئی نہیں ہے. بچپن میں ہم بھی یہی کرتے رہے ہیں شیراز بھائی. مجھے یاد ہے کہ ہمارے ایک کسان تھے, تو وہ ماشاءاللہ اپنا عشر جو ہے پورا دیتے تھے. تو ملی بگ بیماری جو ہے نا وہ دائیں بائیں آگے پیچھے تو ہوئی, لیکن اللہ کی رحمت سے ان کے کھیت میں بالکل نہیں ہوئی. تو عشر اگر آپ دیں گے, زمین کی زکوٰۃ ادا کریں گے, تو انشاءاللہ الکریم زمین بیماریوں سے بھی بچے گی, اللہ اس میں برکت بھی عطا فرمائے گا. اور عشر جو ہے پورا دینا ہے, جتنا اللہ نے ہمارے لیے لازم کیا ہے وہ سارا ادائیگی کرنی ہے, اور پوری ادائیگی کرنی ہے, ٹھیک ہے جی. تو اس کو کاٹتے کیسے ہیں, اس کا طریقہ کار یہ ہے, اس کو یوں کرتے ہیں, یوں کرنے کے بعد پھر اس کو یوں کاٹتے ہیں جی. یہ یوں کاٹنے کے بعد پھر اس کو یوں پھینکتے جائیں گے. یہ پودا ہے, یہ موتیے کا پودا ہے. یہ چمیلی ہے جی, موتیا صحیح موتیا ہے یہ. ہاں جی, ہمارے بولا تھا چمیلی بولتے ہیں. اچھا, آپ اس کو چمیلی کہتے ہیں؟ ہمارے ہاں اس کو موتیا کہتے ہیں. اس کی خوشبو بھی ماشاءاللہ نا. ہاں ہاں ہاں, سبحان اللہ, الحمدللہ رب العالمین. آپ دیکھیں, میں ایک بات بتاؤں آپ کو, مزے کی بات بتاؤں, جزاک اللہ. یہ تو آپ نے بہت زیادہ اس کو لے لیا, یہ تو خوشبو کے لیے ہے. آپ دیکھیں, یہ موتیا بھی کہاں سے نکل رہا ہے, زمین میں سے. یہ ٹینڈے پھوٹیں گے, پھوٹنے کے بعد پھر کیا نکلے گی, یہ کپاس نکلے گی اس میں سے. اچھا, یہ بھی کیا ہے, پھول. اور کپاس کا جو پودا ہے یہ بھی کیا ہے, پھول کی شکل اختیار کر چکا ہے. اس کو ایک اتار دوں نا میں. جی ہاں, یہ دیکھیں, اس میں کیا ہے, خوشبو, سبحان اللہ. اور یہ اس میں کچھ بھی نہیں. تو وہ کون ہے جس نے چمیلی کے پھول میں خوشبو اور یہ کپاس کے ٹینڈے کے اندر یہ کاٹن رکھا
وہ ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ سندھ کے عاشقان رسول کے ساتھ وہیں باغ میں بیٹھ کے نیکی کی دعوت کا ایک مدنی حلقہ بھی لگایا اور عاشقان رسول کو دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہنے، اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس کا شکر کرتے رہنے کی ترغیب دلائی۔ زندگی گرمی کا موسم تھا، اسی دوران ایک عاشق رسول ٹھنڈی لسی لے آئے جسے پینے پر بہت سکون ملا۔ بھئی دیکھیں یہ لسی ہے اور بڑی لاجواب لسی ہے، سبحان اللہ۔ آپ کو نظر آ رہی ہے نا، لیکن میں اس کا لاجواب ذائقہ وہ فیل بھی کر رہا ہوں۔ زندگی ماشاءاللہ، یہ آپ دیکھیں ایک ٹول ہے لیمو جو ہے وہ اتارنے کے لیے۔ آئیے ذرا آپ کو لے کے چلتے ہیں لیمو کے درخت کے پاس۔ کس درخت کے پاس جائیں گے سائیں؟ اس میں جی چلیں جی، خیال سے یہ اچھا یہ میں آپ کو ایک اور بات عرض کرتا چلوں کہ ابھی جو ہے نا یہ لیمو کے پودے کا سیزن یہ آف ہے، لیکن پھر بھی اس پہ کچھ نہ کچھ لیمو آگے جو ہمارے مقدر کے ہیں نا وہ کچھ لگے ہوئے ہیں، یعنی جو جن کے بارے میں یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ ہم نے آگے اتارنے ہیں تو وہ یہاں موجود ہیں۔ اچھا یہ دیکھیں اس کا فائدہ کیا ہے، اس کا فائدہ یہ ہے جیسے وہ لیمو اوپر لگا ہوا ہے، یہ دیکھیں یہ میں آپ کو دکھاؤں، یہ ہے ایک، اللہ بھلا کرے آپ کا، چھوڑے آپ چھوڑے میں کرتا ہوں، یہ ہے نا، یہ ہے ایک لیمو۔ اب قد میں سمجھ رہا ہوں میرا کافی اونچا ہے لیکن میں اس کو ہاتھ نہیں پہنچا سکتا نا، یہ دیکھیں آپ اس کو کیا کریں گے، اس کو میں جی ٹھیک ہے کھینچے اس کو یوں کھینچیں گے نیچے گر گئے اور یوں لیمو نیچے گر گیا ہے، یہ بھائی جان اس کو اٹھا لیں گے۔ اچھا یہ دیکھیں یہ ہوتا ہے باتھو، یہ ساگ میں بھی ڈال کے پکایا جاتا ہے جی، اور اس کے علاوہ بھی اس کو اس کا سالن بنایا جاتا ہے، اور باتھو کی جو ہے نا اللہ آپ کا بھلا کرے روٹیاں بھی بنتی ہیں۔ اللہ اللہ، یہ دیکھیں یہ جو جگہ ہے یہ یہاں سے پانی لگانا ہو نا تو پھر ادھر سے اس کو یہ بند ہٹا دیتے ہیں، ڈکا ہٹاتے ہیں تو پھر پانی، اچھا ڈکا ہٹا کے ڈکا ادھر لگا دیتے ہیں، یعنی یہاں سے ہٹائیں گے یہاں لگائیں گے تو پانی آئے گا نا۔ یہاں یہ نلکا ہے جی پرانے زمانے کا، لائیں دیں جی، اللہ میری تو بھائی اتنا ٹھنڈا پانی ہے اس کا، ایسے مزہ آ رہا ہے لیمو دھوتے ہوئے بھی۔ یہ لیں بھائی، لیمو دھونے کے بعد ابھی اس کی سکنجبین جو ہے وہ بنا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سکنجبین تیار ہو رہی تھی، بہت عمدہ مشروب ہے، کولڈ ڈرنک کے استعمال سے بہتر ہے کہ سکنجبین کو استعمال کیا جائے، یہ بہت فائدہ مند مشروب ہے۔ سکنجبین پینے اور ریکارڈنگ مکمل کرنے کے بعد عاشقان رسول کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ان سے اجازت لی اور اگلی منزل کی جانب رواں دواں ہوئے۔ یہ آپ نے جو ہے وہ دیکھا، مزید بھی کچھ جو ہے وہ اپنا اس کا کچھ حصہ ہے وہ بھی انشاءاللہ جو ہے نا وہ آپ کو بعد میں دکھائیں گے۔ سید صاحب فیس بک کے ناظرین کے میسیجز جو ہے وہ اپنا آپ نے پڑھنے ہیں، اور ہم آپ کو جو ہے وہ ایک پیکیج گزشتہ ہفتے رہ گیا تھا، جس طرح آپ نے ذہنی آزمائش ختم کیا نا سید صاحب، اسی دوران آپ کو یاد ہوگا، بلکہ آپ اس میں کچھ پروگرام میں شاید ہو سکتا ہے ہوں بھی، بزرگوں کا ذہنی آزمائش، یہ بھی انہی دنوں میں جو ہے وہ ریکارڈ ہوا، اور پھر اس کے بعد الحمدللہ اس کے کچھ ایپیسوڈ غالباً اتوار کے دن جو ہے وہ اپنا یہ چل رہا ہے، تو اس میں بھی یہ سیگمنٹ خاندانی رشتے ہوا، تو اس میں ان بزرگوں نے اس کا کیا جواب دیا، آئیے دیکھتے ہیں۔ خاندانی رشتے، اب فیصلہ آباد والوں سوال کریں گے، یہ کسی کے لیے سوال ہے، آپ کے لیے بھی ہو سکتا ہے، کہ آپ کے والد کی ساس کی بیٹی کی بہن کا آپ سے کیا رشتہ ہے؟ دوبارہ سن لیں، آپ کے والد کی ساس کی بیٹی کی بہن کا آپ سے کیا رشتہ ہے؟ خالہ یا ماں؟ کیا بات ہے جی، وہ ماں جی بھی ہو سکتی ہیں، خالہ جی بھی ہو سکتی ہیں، جواب درست دے دیا ہے۔ کراچی والوں سے سوال ہے، آپ کے ماموں کے والد کی بیٹی کے شوہر کا آپ سے کیا رشتہ ہے؟ دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، غور سے دیکھ لیں، آپ کے ماموں کے والد کی بیٹی کے شوہر کا آپ سے کیا رشتہ ہے؟
خالو یا والد؟ جناب بزرگوں کو رشتہ نہیں پتا ہوگا تو کس کو پتا ہوگا، والد یا خالو؟ جواب درست دے دیا ہے۔ اب باری پھر فیصلہ آباد والوں کی ہے۔ آپ کے تایا کے بیٹے کی والدہ کے سسر کا آپ سے کیا رشتہ ہے؟ میں ریپیٹ کرتا ہوں، آپ کے تایا کے بیٹے کی والدہ کے سسر کا آپ سے کیا رشتہ ہے؟ شفا کے راستے دادا ہوں گے؟ جی جناب دادا جان ہیں، جواب درست دے دیا ہے۔ کیا بات ہے، غلطی نہیں کر رہے بھائی، کراچی والوں کی باری ہے۔ ماشاءاللہ۔ آپ کی اہلیہ کی نانی کی بیٹی کے بیٹے سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ اگین ریپیٹ کر دیتا ہوں، آپ کی اہلیہ کی نانی کی بیٹی کے بیٹے سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ بنا اس کو جہاں کے بچوں کا ماموں یا سالہ؟ بچوں کا ماموں، جس کو نارملی لوگ سالہ کہتے ہیں، ادب کے ساتھ بچوں کا ماموں، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ ماشاء اللہ۔ سید صاحب آپ سے خاندانی رشتہ نہ ہو جائے؟ نہیں، ہم سے تو نہ ہو جائے، جو آپ سے ہونا ہے نا وہ تو ہونے والا ہے، لیکن اس سے پہلے جو میسج آیا وہ میں عرض کرتا ہوں۔ میرا آپ سے مشورہ ہے یا آپ کو مشورہ ہے کہ یوسف انکل سے مکمل کیجیے والا جو سیگمنٹ کرتے ہیں، اگر اس کی یہ والا سیگمنٹ لائیں، آپ کی رائے والا سیگمنٹ، اسے یوسف انکل کو تصویر دکھائی جائے اور پھر اپنی رائے جو ہے نا وہ بتائیں۔ یہ سلسلے کا ٹائم بھی بڑھایا جائے، یہ اس سے بھی اچھا ہے اور اس سے ہم ناظرین کو فائدہ ہوگا۔ سلسلے کا ٹائم بھی بڑھایا جائے، ہاں، کیونکہ پھر آپ کے لوگوں کی فرمائشیں رہ جائیں گی، اتنی ساری فرمائشیں اور ایسی فرمائشیں ماشاءاللہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر مجھ سے نہ سیگمنٹ نہ کیا جائے، لیکن اگر فرمائشیں پوری کی جائے نا تو اس سے بہت زیادہ فائدہ یوں بھی ہوگا کہ یہ جو کلپ آتے ہیں لوگ سنتے ہیں پھر گروپس میں جاتے ہیں تو یہ زیادہ فائدہ مند ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن جو تھوڑا فائدہ مند آپ کے نزدیک ہے اس کا وقت ہوا چاہتا ہے، دکھائیں جی اسکرین پہ۔ سید صاحب سے آج ہم نے کیا پوچھنا ہے، کیا کون سا لفظ ہے جو مکمل کرانا ہے؟ لو 4 الفاظ ہیں، چار میں سے بھی ایک بھرا ہوا ہے، ایک بھرا ہوا ہے، 3 آپ نے بھرنے اور 4 غلطیوں کی گنجائش ہے۔ دیکھیں کیا بات ہے۔ اچھا نام بھی نہیں آ رہا، اچھی نیت نہیں آ رہی۔ یعنی جن کی طرف سے یہ غالباً بنت علی کا تھا، مجھے جو ہے وہ اپنا یعنی اسلامی بھائی کو بتانا میں بھول گیا ہوں، اور اچھی نیت بھی ان کی طرف سے آئی تھی، غالباً درود پاک 1200 یا اتنی دفعہ پڑھنے کی تھی۔ جیم ہے اس میں، چھوٹے کا یعنی چھوٹے الفاظ ہوں ان کا ایک نقصان آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ آپ کے پاس جو ہے نا مواقع کم رہتے ہیں۔ یہ جنات نہیں ہے، آپ کیا سمجھ رہے تھے؟ جنات، جن، ٹھیک ہے، یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ نون کو ہم ڈبل نہیں کرتے، وہ ایک ہی ہم شمار کرتے ہیں تشدید کے ساتھ۔ جیم نہیں ہے، ایسے نہیں کہ جنات نہیں ہے۔ یا ہے اس میں؟ اچھا، ہمارے ڈائریکٹر صاحب بول رہے ہیں کہ لفظ عطار بھی بنتا ہے، بالکل بنتا ہے۔ کیا بات ہے، یعنی کہ آئین لگا لوں میں اگر ہے تو، ڈائریکٹر صاحب کا مشورہ ہے تو؟ جی چلے جائیں، مطلب ڈائریکٹر صاحب کی طرف، تو پھر اوپر والے ایک اور اگر بڑھ جائے گا تو پھر ایک میسج آیا مطاف، بننے کو تو یوں بن سکتا ہے میم تو لفا، کیا بات ہے، اس طرح۔ جن کا میسج ہے ان کو دیکھنا نصیب کرے اللہ تعالیٰ۔ آمین آمین، ہمیں بھی نصیب کرے، ہمیں بھی آمین۔ راہ ہے اس میں؟ راہ ہے، ایک میسج ہے با ہے اس میں؟ بنانے کو انار بھی بن سکتا ہے۔ با ہے اس میں؟ با
بالکل ہے. اے سبحان اللہ. آخر میں تا آ جائے گا. اچھا یہ اوپر لگاؤ غلطی, یہ ہو گیا تا. میں تو سمجھا برات بھی بن سکتا تھا. یہ برات اصل میں وہ یوں ہوتا ہے نا, براعت ویسے ہے تو وہ حمزہ کو الگ کاؤنٹ کرتے ہیں. میں سمجھا پہنچ گئے سید صاحب, لیکن نہیں پہنچے. چلے بہرحال اب تو ناظرین کے لیے بھی بظاہر ایک آسان ہو ہی گیا یہ لفظ مکمل کرنا. پاک پتن سے جواب جنہوں نے کہا تھا کہ انار بنتا ہے, انہوں نے جواب صحیح دے دیا ہے. ہاں اب سید صاحب کو اب اشارے تو نہیں, میں نہیں دیکھ رہا. اچھا نہیں دیکھ رہے اس طرف. اور اتنا مطلب 3 لفظ آ گئے. ارے ماشاءاللہ جو ہے وہ ہے, میں وہی کہہ رہا ہوں نا, بالکل تھوڑا ایونٹ پر بھی غور کریں. ہم عام طور پر نہیں پوچھتے, لیکن ناظرین نے کہا تھا تو ہم نے ڈال دیا. اٹک سے بھی آگے جواب. کیا بات, لوگ ان کے نمبر نہیں کٹنے نا کون سے. سرگودا سے بھی آگے جواب, اوکاڑا سے بھی آگے جواب. پھر ان کے جواب بتا دینا کیا جواب آ رہا ہے. نہیں, سب کا ایک ہی جواب ہے اور صحیح جواب آ رہا ہے. چلیں آپ اشارہ دیں یار بابو. یعنی ایونٹ رجب کا مہینہ چل رہا ہے, اس میں معراج بھی آتا ہے اور ٹھیک ہے. ہمیں کہا گیا تھا فیضان معراج یا شب معراج پوچھیں, وہ میں نے نہیں. بھائی اسی کے اندر آپ, میں برات اسی پہ گیا تھا جو برات میں لگا شعبان کا مہینہ, اسی حوالے سے. برات تو شعبان میں ہے نا, شب برات تو وہ تو شعبان میں, اسی رات میں آپ جائیں کہیں. امام باقر نہیں, یہ کسی انسان کا نام نہیں ہے. اچھا پیش نہیں اس کے اوپر نا باپے, اگر باپے پیش ہو جاتے پھر براق ہو جاتا. بہرحال قاف آ گیا, براق. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, کیا بات ہے, براق. ماشاء اللہ سید صاحب پہنچ گئے آخر بہرحال کسی بھی طریقے سے. آئیے جو ہے وہ آپ کو ایک کلام جو ہے وہ سناتے ہیں. یہ ہمارے نور عالم بھائی نے جو ہے وہ پڑھا تھا, سفر ہمارا بھی ہو سرکار مدینے کا. آمین آمین آمین. سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا, التجا ہے کہ دیدار ہو مدینے کا.
माशाअल्लाह। फेसबुक पे भी SMS का सिलसिला जारी है। अकबर हुसैन भाई मैसेज है कि ज़हनी आजमाइश सीज़न 16 फाइनल की झलकियाँ दिखा दीजिए। अच्छी नीयत उन्होंने पेश की है। 3 हफ्ते से फरमाइश हम कर रहे हैं लेकिन पूरी नहीं हो रही, और ये 1200 मरतबा दुरूद पाक की इन्होंने अच्छी नीयत पेश की है। यही वाली ज़हनी आजमाइश के जी। इसी तरह एक मैसेज ये है कि आप टेलीथॉन 2024 में अशफाक भाई ने जो ये कलाम पढ़ा था, ख़राब हाल किया दिल को पुर मलाल किया, 11:15 पर, और ये सुना दीजिए। और इन्होंने भी अच्छी नीयत पेश की है माशाल्लाह। अच्छा, इसमें मैं एक अर्ज़ करूँ, आप चाहते हैं ना कि आपकी फरमाइश जल्द अज जल्द पूरी हो, तो इसका यानी यूँ समझे एक ट्रिक आपको जो है वो अर्ज़ करता हूँ। अब जैसे आपने कहा ज़हनी आजमाइश सीज़न 16 का फ़ाइनल इसकी झलकियाँ दिखा दें। अब ये फ़ाइनल टोटल हो सकता है 2, सवा 2, 2.5 घंटे पर मुश्तमिल हो। अब आप मुझे बताएं कि इसमें क्या शामिल करें और क्या रहने दें, और वो कितना पैकेज अगर हम कटा जारी बात है कि इंटरेस्टिंग भी बनाना है लोगों को दिखाने के लिए, तो वो कितना लेंथी होगा, हो सकता है 10 मिनट पर चला जाए या इससे ज़्यादा पर। तो अब जारी बात है कि टाइम कम रहता है सिलसिले का, तो बाज़ औक़ात अब कम वक्त होता है, तो अब आज नहीं तो इसको कल पे चलाएं। तो इसका तरीक़ेकार ये है कि अब इसमें एक हमें फरमाइश आई थी कि जोश के साथ मगर होश से सेगमेंट जो इसका था वो हमने तैयार किया, वो 8 मिनट पर मुश्तमिल है। तो अब इसमें यह है कि इसको टुकड़ों में तो हम चला सकते हैं। आप जैसे फरमाइश कर दें, उसके अंदर जो ये कलाम चला था ज़हनी आजमाइश के फ़ाइनल में, वो दिखा दें, उसका हिस्सा ये आ जाएगा, फुला सेगमेंट जो है वो दिखा दें। तो इस तरह टुकड़ों में जो है ना ये आपकी फरमाइश जल्दी जो है वो अपना पूरी हो सकती है। तो अब हाजी मुश्ताक रहमतुल्लाह ताला अलैह की जो फरमाइश थी हिंद से जो है वो अपना थी, वो जो है वो चलाते हैं। और भी माशाल्लाह बहुत सारे लोगों ने जो है वो अपने इसकी फरमाइश की हुई थी कि कोई सा भी कलाम जो है वो अपना सुना दे हाजी मुश्ताक की आवाज़ में। आइए दिखाते हैं हाजी मुश्ताक का कलाम। और हमारी तो नीयत है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने सिलसिले में जो है वो ये चलाएं, आप अपनी फरमाइशें जारी रखें। एक मैसेज है और वो ये है कि जीलान रज़ा हैं और कह रहे हैं कि तराना मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एपिसोड नंबर 13 में अशफाक भाई ने एक शेर की वजाहत फरमाई थी, वो सुना दीजिएगा बराए करम। और अच्छी नीयत इस हफ्ते का रिसाला पेश पढ़ने की नीयत पेश माशाअल्लाह। बिल्कुल जो है वो शेर क्या था ये नहीं बताया उन्होंने, अच्छा, जिसकी वजाहत की थी। ठीक है, आइए जानशीन का एक क्लिप है, उनसे सवाल हुआ कि गफलत को जो है वो बातिनी बीमारियों में शुमार किया जाता है या कहा जाता है, तो उस हवाले से जानशीन ने क्या जवाब दिया, क्या सवाल है, आइए देखते हैं। गफलत को बातिनी बीमारी कहा गया है, तो क्या इसके ज़ुमरे में इंसान गुनाहगार होगा? इस हवाले से रहनुमाई फरमा दें। ऐसी गफलत के जिसमें फ़राइज़ में कोताही होती हो, अब तो ज़ाहिर गुनाहगार होगा। और ऐसी गफलत नहीं है, सिर्फ नवाफिल वगैरह में कोताही होती है, मुस्तहब्बात में कोताही होती है, तो गुनाहगार नहीं। गफलत पर देखा जाएगा कैसी गफलत। अब खुदा ना खासा ऐसी गफलत है कि जो बंदे को कुफ्र तक ले गई, तो फिर तो बिल्कुल ही गया। ऐसी गफलत के जो बदअकीद की तरफ ले जाती है, तो ये भी खतरनाक है। तो चौकन्ना रहना चाहिए बंदे को, बिल्कुल चौकन्ना रहना चाहिए। एक प्रोग्राम है हमारा आपकी राय, उस पर पिक्चर दिखाई जाती है और मुबल्लिगीन से उनकी राय ली जाती है, जिसका मशवरा हमारे सिलसिले में आया कि सैयद साहब को भी जो है वो पिक्चर दिखाएं। तो इस पर बहरहाल गौर जो है वो अपना करते हैं। फ़िलहाल जो है वो जो मुबल्लिगीन ने राय दी है वो आपको दिखाते हैं। चले जी, पिक्चर आ गई है सामने और बड़ी अच्छी लग रही है मुझे। तो सबसे पहले खालिद भाई, ये रंगों वाली तस्वीर है, रंग भरने के लिए है, और इसका एक रंग ये समझ में आ रहा है कि ये एक ऐसी पेंटिंग है कि जो मुकम्मल हो चुकी है, यानी बनाने वाले ने इसको, मुझे जो फील हो रहा है वो इस तरह से बनाया है कि इस पेंटिंग में उसने पेंट ब्रश और जो उसका साजो सामान है वो भी रख दिया है। गोया देखने वालों को ये एक दावत दी जा रही है कि ये आपकी ज़िंदगी है, आप इसे देखिए, अपनी मर्ज़ी का रंग लीजिए और अपनी ज़िंदगी को उससे भर लीजिए। हम अपनी ज़िंदगी में क्या सामान जमा कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और उसको किन रंगों से सजा देखना चाहते हैं, वो सब हमारे ही हाथ में। वो कहा गया कि अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। तो हम ये देख लें कि हमारा अमल क्या है, हम इसको क्या बनाने की तरफ जा रहे हैं। और बहुत सी मर्तबा ऐसा होता है
کہ زندگی میں جو مشکلوں کا، دکھوں کا، آزمائشوں کا رنگ ہوتا ہے، اس کے پیچھے میرے برے اعمال کا انتخاب بھی ہوتا ہے۔ اگر میں وہاں اعمال کے انتخاب میں برائی کو چوز کرنا چھوڑ دوں اور اچھائی پر اپنا ہاتھ رکھوں تو ہو سکتا ہے کہ میری پکچر ڈرا ہو کر ایسی بنے جو دوسروں کے یا میرے اپنے گھر کی زینت کا سبب اور سامان ہو سکے۔ ماشاءاللہ۔ جی عبد الواجد بھائی آپ ارشاد فرمائیں۔ جی بظاہر تو مہروز بھائی یہ بڑی سادہ سی ایک پکچر ہے، تو یہ پینٹنگ ہے اور غالباً یہ آئل پینٹنگ ہے، آئل کو استعمال کرتے ہوئے بنائی گئی ہے۔ تو اگر اس کے ہم منظر کو دیکھیں تو جو منظر دکھایا جا رہا ہے کہ برش ہیں اور کلرز ہیں جو مختلف جار میں رکھے ہوئے ہیں، تو اور بڑی آلودہ سی صورتحال لگ رہی ہے۔ عموماً جب پینٹنگ کرتے ہیں لوگ تو ان کا سامان ایسا ہی آلودہ سا ہوتا ہے۔ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ ایک آرڈنری سی پکچر ہے، ایک عام سی تصویر ہے، لیکن اس عام سی تصویر کو کھینچا نہیں گیا بلکہ اس کو ہاتھ سے بنایا گیا ہے۔ تو اس عام سی تصویر کو ہاتھ سے بنانے میں بہت زیادہ وقت صرف ہوا ہوگا۔ ٹھیک، یعنی جس شخص نے اس تصویر کو بنایا ہے اس نے اس کو ریالٹی کے قریب کرنے کے لیے اس ایک عام سے منظر کو کہ جس میں کوئی خاص چیز نہیں ہے، لیکن اس عام منظر کو بھی حقیقت سے قریب کرنے کے لیے جو پینٹ کیا ہے، تو اس میں اس کو بڑی مشقت اٹھانی پڑی ہوگی، بڑی محنت کرنی پڑی ہوگی۔ اس نے ایک سٹروک آف دی برش، یعنی برش کو ایک دفعہ مارا، پھر اس کو مٹا دیا، پھر مارا، پھر جا کر یہ تصویر بنی ہے۔ اور اس میں یہ جو ہمیں ان ایوننس نظر آ رہی ہے، یعنی آلودگی نظر آ رہی ہے، یقین مانیں اگر یہ صاف ستھری پکچر بنانی ہوتی نا تو شاید یہ بڑی آسان ہوتی، لیکن اس کو آلودہ بنانے میں اس کو بڑی محنت کرنی پڑی، رف بنانے میں۔ تو یہاں جو میں میسج دینا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ آپ کو بظاہر کامیابی کی منزلوں پر اور کامیاب نظر آتے ہیں، تو ان کی کامیابی، ان کی وہ اچیومنٹس آپ کو بڑی آسان لگ رہی ہوتی ہیں، اور آپ جو ہے وہ ان کی اس کامیابی اور اس مشقت کو اور اس لمبے سفر کو جو اس کامیابی کے پیچھے بعض اوقات آپ سمجھ نہیں پاتے۔ لیکن جب آپ خود اس مرحلے سے گزرتے ہیں تو پھر آپ کو اس کامیاب شخص کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے، اور عظمت کے ساتھ اس کی عظیمت کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اس نے اس عظمت کو یقیناً عظیمت بلکہ عظیمتوں پر عمل کرتے ہوئے، مشکلات کا مقابلہ کرتے ہوئے اور ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہوئے ہی اس نے اس عظمت کو اور اس کامیابی کو پایا ہوگا۔ تو بظاہر زندگی میں بعض اوقات بعض چیزیں بڑی آسان نظر آتی ہیں، لیکن جب ان کے حصول کی کوشش کی جاتی ہے تو وہ بڑی مشکل ثابت ہوتی ہیں۔ ٹھیک، اسد بھائی تصویر وہی ہے، کیا پیغام دیں گے؟ اس پہ ایک بڑا زبردست پیغام ہو سکتا ہے۔ اف یو وانٹ ٹو میک یور لائف مور کلرفل دین یو ہیو ٹو کلر ان یور لائف۔ واہ جی واہ، کیسی کلرفل گفتگو کی ہے اسد بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو شاد آباد رکھے۔ اور عمران بھائی کی طرف بڑھیں گے۔ جی عمران بھائی۔ میں ان تمام کی رائے سے اتفاق کروں گا، بڑا ماشاءاللہ بہترین تجزیہ کیا ہے تمام ہی مبلغین نے۔ آخر میں چھوٹی سی بات کروں گا کہ اپنے سامان کو سنبھال کے رکھا کریں، اور ان کا ڈسپلے جو ہے نا اچھا ہونا چاہیے۔ اب جیسے بعض لوگ بچے اسکول کا کام کرتے ہیں تو بکس اپنی کتابیں یا اپنا اسٹیشنری وغیرہ ادھر ادھر پھینک دیتے ہیں، تو بھائی ایسا نہ کریں، بلکہ اپنے سامان کو اچھی طرح سنبھال کر رکھیں کہ دکھنے میں اچھا بھی لگے۔ اسی طرح آپ کا روم ہے، آپ کی لائبریری ہے، آفس ہے، تو اس کا بہرحال نظام اس کا ایسا ہو کہ دکھنے میں خوبصورت لگے۔ ٹھیک، خوبصورت لگے۔ آئیے آپ کو ایک کلپ جو ہے وہ دکھاتے ہیں، دارالفتاء اہل سنت کا ہے۔ فرضوں کے بعد آیت الکرسی ہمارے یہاں الحمدللہ اسلامی بھائیوں کا معمول ہے، پڑھتے ہیں لوگ۔ بعض لوگ ہاتھ رکھ کر پڑھتے ہیں، بعض ویسے ہی جو ہے وہ اپنا پڑھتے ہیں۔ فرضوں کے بعد پڑھنی ہے یا سنتوں کے بعد پڑھنی ہے، بعض اوقات لوگ جو ہے وہ اپنا، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ فرضوں اور
سنن کے درمیان زیادہ وقفہ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے وظائف وغیرہ کے حوالے سے. تو اس پر مفتی صاحب سے سوال ہوا, مفتی صاحب نے کیا جواب دیا ہے, ساری کنفیوژن انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. آئیے دیکھتے ہیں. ظہر کے 4 فرضوں کے بعد آیت الکرسی پڑھنا ضروری ہے یا آیت الکرسی پڑھے بغیر دعا مانگ سکتے ہیں؟ جواب ارشاد فرما دیجئے. ظہر کے فرضوں کے بعد آیت الکرسی ہر فرض نماز کے بعد پڑھنا یہ سنت مبارکہ ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں سے ہے, اور اس کی فضیلت بھی بیان کی گئی ہے کہ جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کے اور جنت کے درمیان موت حائل ہے. یعنی خلاصہ یہ ہے کہ یہ آدمی جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا عامل ہوگا تو انشاءاللہ مرنے کے بعد اس کو جنت میں داخل ہونے کی بشارت اس حدیث مبارکہ میں دی گئی ہے. تو اب یہ جو ان کا سائل محترم کا سوال تھا, تو کسی بھی فرض نماز, اس میں ظہر ہی کی تخصیص نہیں ہے, فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء تمام جو فرض نمازیں ہیں ان کے بعد آیت الکرسی کا پڑھنا فرض نہیں ہے بلکہ یہ سنت مستحبہ ہے, پڑھنا چاہیے, اس کی فضیلت کو حاصل کرنا چاہیے. اور رہا معاملہ دعا کا, تو دعا آیت الکرسی پڑھنے کے بعد کی جائے, یعنی فرض آپ نے ادا کیے اس کے بعد آیت الکرسی پڑھیں اور اس کے بعد پھر دعا اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں کریں. تو اگر کسی نے ایسا نہیں کیا, مثلا فرض نماز پڑھتے ہی اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اپنی حاجات اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں پیش کی, دعا کی, تو بھی کوئی گناہ نہیں ہوا, کسی قسم کا کوئی ترک واجب یا ترک فرض نہیں ہوا, نہ آدمی سے کوئی گناہ سرزد ہوا. لیکن ایک طریقہ کار ہے کہ فرض نماز ادا کرنے کے بعد بلا تاخیر آیت الکرسی اور جو فرض نماز کے بعد پڑھے جانے والے اوراد و وظائف ہیں ان کو پڑھا جائے اور ان کے بعد دعا کی جائے. کثرت سے اس میں یہ ہے کہ جن کے پاس سنتیں ہیں یا اور نماز زیادہ نماز پڑھنی ہے, سنت پڑھنی ہے, جیسے عشاء کی نماز ہے, ظہر کی نماز ہے, مغرب, تو فرائض اور دیگر سنتوں کے درمیان زیادہ فرق نہ رکھا جائے. ہاں, اس میں آیت الکرسی جتنا وظیفہ یہ پڑھا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے, ایسا نہیں کہ آیت الکرسی کے بعد اور دیگر وظائف بھی پڑھنے لگیں جس کی وجہ سے فرض اور سنتوں کے درمیان فاصلہ زیادہ ہو جائے. صحیح. تو آیت الکرسی یہ 5 نمازوں کے بعد چاہے جن کے بعد سنتیں ہیں یا نہیں ہیں, تو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے میں اتنی تاخیر نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ, اور پڑھتے بھی رہنا. اور عام طور پر ائمہ حضرات وہ اس کا اتنا وقفہ دیتے ہی ہیں, اتنا خیال رکھا جاتا ہے. اچھا, اس کے لیے کچھ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے, سر پہ ہاتھ رکھ کے, دل پہ ہاتھ رکھ کے, ان سب میں کیا مطلب ہے, یا ویسے ہی پڑھ لیں؟ اس میں آیت الکرسی پڑھنے میں تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ سر پہ ہاتھ رکھ کے پڑھی جائے یا سینے پہ, دل پہ ہاتھ رکھ کے پڑھی جائے. یہ مطلقاً بغیر اس ہاتھ سر یا سینے پہ رکھے بغیر بھی پڑھی جا سکتی ہے. البتہ کچھ اوراد و وظائف ہوتے ہیں کہ جن میں ان کی خاص تاثیرات حاصل کرنے کے لیے سر پہ ہاتھ رکھ کے وہ دعا پڑھی جاتی ہے, تو وہ ایک الگ معاملہ ہے. لیکن آیت الکرسی کا سر یا سینے پہ ہاتھ رکھ کے پڑھنا یہ کہیں کتابوں میں مذکور نہیں ہے. ہاں, البتہ کوئی خاص قسم کی تاثیر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس میں مذائقہ بھی نہیں ہے, جیسے وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر زمین و آسمان دونوں کی اور ان کے مابین جو کچھ ہے ان کی حفاظت کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اب بعض اولیاء کرام کے وظائف میں سے یہ ہے کہ اپنی دونوں ہاتھوں کی انگلیاں, یعنی 5 انگلیوں کے یہ پورے آنکھوں کے اوپر رکھ کر پھر وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا اس کو 11 مرتبہ پڑھا جائے, اور اس کے بعد پھر سورہ یہ آیت الکرسی کو مکمل کر لیں اور پھر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے, انگلیوں پہ دم کر کے اپنی آنکھوں پہ پھیر لیں, تو اس سے آنکھوں کی روشنی تیز ہوتی. سبحان اللہ. تو یہ بھی ایک عمل ہے. تو اس تاثیر کو حاصل کرنے کے لیے آیت الکرسی کے اس وظیفے کو بھی پڑھا جا سکتا ہے. لیکن ایک بہتر صورت یہ ہے کہ فرض نماز کے فوراً بعد جن میں سنتیں ہوتی ہیں اس موقع پر آیت الکرسی کو اس انداز وظیفے کے طور پہ جس میں وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا 11 مرتبہ پڑھا جائے, تو اس کو پھر سنتوں وغیرہ کے بعد میں پڑھیں تاکہ فرض و سنت کی ادائیگی کے درمیان زیادہ فاصلہ نہ ہو.
دیکھیں نظروں کی حفاظت کے لیے، نظروں کے مطلب جو ویکنیس ہے اس کو دور کرنے کے لیے کتنا بہترین وظیفہ بھی ملا ہے. اور یہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ بعد میں جو ہے وہ اپنا پڑھے کیونکہ اس پہ ٹائم لگ جاتا ہے. آئیے آپ کو ایک کلام سناتے ہیں، اور عمر بھائی نے جو ہے وہ پڑھا تھا، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سبحان شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو جی کو چاہتا ہے. سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی، وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی، نظر میں بسانے کو جی کو چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو جی کو چاہتا ہے. جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا. جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا. وہاں مال دولت کی کیا حیثیت ہے، وہاں مال دولت کی کیا حیثیت ہے، جہاں جان لٹانے کو جی چاہتا ہے. وہاں مال دولت کی کیا حیثیت ہے، جہاں جان لٹانے کو جی چاہتا ہے. ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے تمہیں کیا پتا وہ ٹکڑوں کا عالم. ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے تمہیں کیا پتا وہ ٹکڑوں کا عالم. اشارے میں آیا کہ اتنا مزہ تھا، اشارے میں آیا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. یوسف انکل سے ایک کلام کے کچھ اشعار، ایک دو میں عرش اعظم پر، یہ انشاءاللہ جب قرآن اندازی ہوگی نا اس دوران جو ہے وہ آپ سنا دیجیے گا. ابھی اسکرین پر سید صاحب سے جو دوسرا لفظ مکمل کرنا ہے اس کا وقت آگے ہو گیا ہے، یعنی ٹائم 4 بجے کے قریب ہم کرتے ہیں لیکن ہو گیا ہے ٹائم. آئیے دکھاتے ہیں آپ کو اور پوچھتے ہیں سید صاحب سے کہ ماشاءاللہ پہلا لفظ انہوں نے براق مکمل کیا تھا، اور آج جو ہے وہ یہ کون سا لفظ؟ یہ بھی ایونٹ پر ہے؟ نہیں، وہ میں نے کہا نا کہ ہم آپ کو پزل کرنے کی کوشش کرتے، کبھی ایونٹ والا کبھی نہیں شامل کرتے، کبھی کر بھی دیتے ہیں، لیکن اس کا تو میم ہے اس میں. میم اتنے بڑے لفظ میں میم ہی نہیں ہے. دیکھو اگر میم ہوتا تو شاید جنت النعیم بن سکتا تھا. اچھا، اور اس کا تو ایونٹ ہی ایونٹ ہے. چلیں آپ ویسے تو آگے چل کر اشارے ہوتے ہیں لیکن یہاں ایونٹ ہی ایونٹ ہے. اس کا راہ ہے اس میں. اللہ اکبر. یہ راہ شروع میں آنا چاہیے تھا. اچھا، آپ نے کیا سوچا تھا بتانا؟ آ جائے گا پھر بتاؤں گا نا آپ کو.
را آ گیا اس کے اندر, یا ہے اس میں؟ اتنے بڑے لفظ میں یا بھی نہیں ہے. الف ہے؟ اب آئے نا. الف مدہ ہے. اچھا, یہ مہینہ 2 مہینے بعد آنے والا ہے, اس کا نزول کا مہینہ. ارے واہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے, ماشاء اللہ. پے یہ کہاں اور کیسے پہنچے آپ؟ بس پہنچ گیا بغیر دیکھے. ارے وہ تو صحیح ہے, بغیر ہمیں بھی پتہ ہے, لیکن کیسے, کیا, کہاں؟ را اور نون کو جوڑا نا میں نے, ران بن گیا. میں نے پھر آگے لکھا, پھر آگے 3 لفظ بنتے ہیں تو 3 ہی باکس بچے ہوئے تھے. سبحان اللہ, تو قرآن پاک بن گیا. کیا بات ہے, فیضان قرآن جاری رہے گا انشاءاللہ. سبحان اللہ, الحمدللہ. آئیے آپ کو ایک کلام ہی جو ہے وہ سناتے ہیں. عدنان شیخ بھائی نے جو ہے وہ کھلے آنکھ صلی اللہ علیہ میں غالباً, یا اس کے علاوہ کوئی سلسلہ ہے, اس میں انہوں نے درود السلام, یعنی کلام سے پہلے ابتدا میں درود السلام پڑھا تھا. وہ ماشاءاللہ ایک اچھی طرز میں اس کی فرمائش آئی تھی, وہ دکھاتے ہیں آپ. خیر الانام کی عزت بلند ہوتی ہے, میرے کلام کی میری لغت میں لائے تشریف مصطفیٰ بنا رہا ہوں درود و سلام کی. صلو علیہ وآلہ, صلو علیہ وآلہ, صلو علیہ وآلہ, صلو علیہ وآلہ. خمسۃ خذ فی بها, خمسۃ خذ فی بها حر الوباء ماشاء اللہ. ایک میسج آیا گلشن بھائی, اور وہ یہ ہے کہ حافظ اشفاق اتاری نے
قصیدہ معراج شریف جو پڑھا تھا وہ سنا دیجئے. وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر. تو سیزن بھی ہے, موقع بھی ہے, مہینہ بھی ہے, اور اچھی نیت انہوں نے پیش کی ہے 4 رجب شریف میں 4 روزے رکھنے کی. ماشاءاللہ, کیا بات ہے جی. بالکل اللہ نے چاہا تو اس کا مطلب 2 نیتیں ایسی آئی ہیں جو مطلب مجھے بھی خوشی ہوئی تو فیضان رمضان پڑھنے کی اور یہ روزوں کی, نفلی روزوں کی. یہ آپ انشاءاللہ ہمیں سینڈ کیجئے گا. اب وقت ہوا چاہتا ہے قرآن اندازی کا, اور اس دوران سید صاحب نے مائک, ظاہری بات ہے مائک والے بھی تو ہے نا, تیاری کرتے ہیں آپ کے پاس. کون سا کلام تھا وہ معراج شریف کا؟ دوم عرش اعظم غالباً یہ والا تھا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دوم عرش دوبارہ بتائیں کون سا تھا وہ؟ دوم ہے عرش اعظم پر ہے سب حور و ملک اور غلمان خلد سجاتے ہیں. دھوم ہے عرش اعظم پر مہمان خدا کے آتے ہیں. ہے آج فلک روشن روشن ہے, آج فلک روشن روشن ہے. تارے بھی جگمگ جگمگ محبوب خدا کے آتے ہیں. محبوب خدا کے آتے ہیں. مدینہ صدام حسین قادری وہاڑی سے ہیں. انشاءاللہ آپ کو تبرکات روانہ کی جائیں گے اور آپ سے رابطہ بھی کیا جائے گا. اگلی قرآن اندازی کی طرف چلتے ہیں. اب مجھے نہیں پتا وہ جو ہم ماہنامہ فیضان مدینہ پر جو گفتگو کی تھی نا, وہ ہمشیرہ صدام حسین وہاڑی تھی ان کا. ماشاءاللہ یوں سمجھے 6 مہینے پہلے وہ نکلا تھا, اور ابھی ہو سکتا ہے کہ شاید انہی کا ہو یا کسی اور کا بھی ہو سکتا ہے. چلے ماشاءاللہ. چلے جی دوسری. مرحبا 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 مرحبا. معراج کی شب کو یاد رکھا, پھر حشر میں کیسے بھولیں گے. معراج کی شب کو یاد رکھا, پھر حشر میں کیسے بھولیں گے. تارے سی امید پہ ہم نے گزارے جاتے ہیں. مرحبا 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 مرحبا. مدینہ ام کلثوم لاہور سے ہیں. اپنے محرم کے ذریعے رابطہ کیجیے. انشاءاللہ عز و جل ماہنامہ فیضان مدینہ کے 12 نسخے انشاءاللہ آپ کو پیش کی جائیں گے. اللہ نے چاہا تو آئندہ ہفتے یہ سلسلہ لے کے دوبارہ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل سنتوں کی لایا ہے گھر گھر بہار. مدنی چینل سے ہمیں کیوں لگانا وہ نہ پیار. آپ کا مدنی چینل